اللہ 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 اللہ۔ محرم مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ جہاں تک میں خود ہوں میرے کو اتنا انداز ہے کہ محرم میں کم سے کم بڑے بڑے 30 واقعات پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے واقعات؟ کیونکہ ہم لوگ بیان وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اس کو گنتے رہتے ہیں، تو کتنے واقعات؟ ابھی کتنے سناؤں؟ ٹائم تو میرے کو دیا ہے، تھوڑا سا ٹائم دیا۔ کتنا بولا تو نے؟ 1:25 میں آدمی کتنے واقعے سنائے گا؟ لیکن میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کلمہ تو ہے، بولو لا الہ۔ اب کلمے کے ساتھ ہمارے پاس ایک ایسی دعا آ جائے کہ جس دعا سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ سب نے نام سنا، میں آپ کو انگلی پر گناتے جاتا ہوں، تھوڑا بہت گناتا ہوں، آپ انگلی پر گنتے جاؤ۔ آپ صرف محرم کہنا، یہ محرم لفظ بھی بہت پیارا لفظ ہے، احترام والا لفظ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے 2 بارہ جنت کا فیصلہ کیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی، بولو محرم۔ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی، بولو محرم۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ آسمان سے پہلی مرتبہ بارش آئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان تشریف لائے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، بولو کون سا مہینہ؟ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا جھلک بتائی، صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، اللہ نے ان کو کہاں بھیجا؟ بولو نا، اللہ نے کہاں بھیجا؟ جنت، سیدھے جنت۔ یعنی حضرت آدم کا نصیبہ تو دیکھو، پیدا ہوئے بچپن نہیں، بچپن جیسے ہم پیدا ہوئے چیچی چوچو کیے، حضرت آدم علیہ السلام کا ایسا کوئی معاملہ نہیں، پیدا ہوئے ایک دم جوانی اور ڈائریکٹ جنت، اور بولو ڈائریکٹ جنت۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت، حضرت آدم وہ تمہارے لیے جنت ہے، کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ حضرت آدم علیہ السلام بھائی جنت سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی کہاں پہ چلے گئے؟ جنت۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ نے پوچھا آدم جنت میں سب آرام؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم جنت ہے، جنت اللہ سب آرام ہے۔ تو حضرت آدم نے فرمایا ایک پرابلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں کیا معاملہ؟ اکیلا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، بولو نام؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ اور پھر اللہ نے دونوں کے نکاح کروائے، بولو اللہ نے دونوں کے نکاح کروائے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم ہوا جنت میں رہو، کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ اللہ نے فرمایا ایک کام نہیں کرنے کا۔ کتنا؟ پیدا ہوئے ڈائریکٹ بولو جنت، ہوا بھی پیدا ہوئی ڈائریکٹ، ایک کام نہیں کرنے۔ کیا؟ وہ جنت میں ایک پودا تھا، بولو جنت میں ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس میں 3 دانے تھے۔ کتنے دانے تھے؟ حالانکہ پوری جنت ہری بھری، ایک پودا جنت کے کونے میں تھا جس میں 3 دانے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کھانے کا، بولو یہ نہیں کھانے کا، باقی جنت تمہاری، کھاؤ پیو گھومو پھرو، جنت تمہاری، یہ پودا اور پودے میں دانے کتنے؟ 3، یہ نہیں کھانے کا۔ اب معلوم ہے کیا ہوا؟
حضرت آدم ہوا جنت میں. اب ہوا جو ہے نا، ہوا عورت وہ حضرت آدم کو بار بار کھا لے وے نا، وہ کھا لے وے نا. تو حضرت آدم نے کہا نہیں، اللہ نے منع کیا. کہا اصل میں اپن جنت میں ٹیمپرری ہے. بولا اپن جنت میں کیسے ہے؟ ایک بار کھا لیں گے نا تو پھر ہم پرماننٹ ہو جائیں گے. اب حضرت ہوا، وہ شیطان بھڑکاتا گیا کہ تم لوگ جنت میں تو ہو، آدم تم بھی جنت میں ہو، ہوا تم بھی جنت میں ہو، مگر سارا ٹیمپرری معاملہ ہے، کبھی بھی اللہ تم کو باہر رکھ دیں گے. ایک بار وہ دانا کھا لو، کیا ہو جاؤ گے؟ پرماننٹ ہو جاؤ گے. خیر شیطان نے بھڑکایا، بہکایا، اور حضرت آدم نے وہ دانا، بولو نا وہ دانا کھا لیا. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ناراض ہو گیا. حضرت آدم نے دانا کھایا، اور دانے کتنے تھے؟ 3. ہاں، 2 ہوا نے کھائی. عورت نے کتنے دانے کھائی؟ 2. اور ایک دانہ کس نے کھایا؟ حضرت آدم. بس اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. کیا فرمایا؟ اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اللہ نے کہا میں بہت ناراض، میں نے منع کیا تھا مت کھاؤ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب جنت میں نہیں. بولو اب جنت میں نہیں. اللہ نے حضرت آدم کو بھی زمین پر اتارا، حضرت ہوا کو بھی زمین پر اتارا. اچھا، زمین پر اتارنے کے بعد اللہ نے ایک جگہ نہیں رکھا. حضرت آدم کو سری لنکا، یہ ہم جو سری لنکا بولتے نا، کولمبو پہاڑ، وہاں پر آج بھی حضرت آدم کے پاؤں کے نشانات تھے وہاں. اور حضرت ہوا کو جدہ، ہم جو عمرے میں حج میں جاتے نا تو جدہ کرتے. جدہ کے معنی دادی، ہماری دادی اماں وہاں گئی. حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو الگ کر دیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اتنے ناراض ہوئے. ارے بولو اللہ اتنے. جب حضرت آدم زمین پر آئے نا، اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اتار دو، ان کے کپڑے اتار. اوہ حضرت آدم، اللہ غلطی تو ہو گئی اللہ، لیکن کپڑے اتارے جائے. اللہ نے کہا نہیں، کپڑے اتارے جائیں گے. چنانچہ فرشتوں نے کپڑے اتارے، اور حضرت آدم نے وہاں جو جھاڑ تھے نا، اس کے جو بڑے بڑے پتے تھے نا، وہ اپنے اوپر لپیٹ لیے. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں 8ویں پارے میں لکھا ہوا ہے. کون سے پارے میں لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. قرآن کریم میں کون سے پارے میں لکھا؟ 8ویں پر. کیا لکھا ہے؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اب حضرت آدم علیہ السلام، لیکن میرے پیارو اب مجھے پوائنٹ پر آنا ہے. غلطی تو ہو گئی، بولو غلطی تو ہو گئی، مسٹیک ہو گئی. اب حضرت آدم نے رونا شروع کیا، اللہ معاف کر دے. بولو ہم بھی ایسا کریں گے انشاءاللہ. محرم مہینہ ہے. اچھا ایک بات میں بتاؤں، حضرت آدم سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روئے. کتنا روئے معلوم؟ فبقا آدم 300 سنین. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ بیچارے حضرت آدم 300 سال روئے. کتنا روئے؟ 300 سال. نہ صحیح کھانا، نہ صحیح پینا، نہ صحیح کپڑے. بس اللہ معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، بس اللہ تو معاف کر دے. کتنے سال روئے تھی؟ اچھا غلطی کتنی ہوئی تھی؟ نہیں بولو غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک، اونلی ون. ایک غلطی ہوئی تھی کہ میں وہ دانا مت کھانا، وہ کھا لیا. اور روئے کتنا؟ ہم سے غلطیاں کتنی ہوتی موبائل پہ جو ننگا پنا کرتے اور صبح میں روتے. کائے کو روئے گا؟ کیونکہ رات کو واپس کرنے کا. ایک ایپیسوڈ دیکھا، اس میں ماں بہن کی گالیاں سنا، گندا سب دیکھا، صبح میں رویا. کیوں؟ کیونکہ رات کو دوسرا دیکھنے کا ہے. کیا حال بنا کے رکھا ہے ہم نے میرے پیارو. حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی. کتنے سال روئے؟ اور 300 سال کے بعد بھی کیا ہوا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی 300 سال کے بعد. اللہ کی آواز آئی، لا متا تب کی یا آدم. آدم 300 سال ہو گئے، کب تک روگے؟ کب تک روگے؟ اللہ نے کہا معافی نہیں ہے، کب تک روگے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ روتا رہوں گا، یا تو تو معاف کرے گا یا روتے روتے مر جاؤں گا. یا تو تو معاف کرے گا یا روتے روتے مر جاؤں. اللہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا. حالانکہ یہ جواب دلوانے والا بھی کون؟ لیکن اللہ کو بہت پسند آیا کہ روتا رہوں گا
یا تو معاف کرے گا یا تو میں مر جاؤں گا. اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ آدم ایک دعا دیتا ہوں، میں ہی دے رہا ہوں، وہی تجھے مانگنا ہے. اللہ نے کہا میری قسم تیرا یہ غلطی بھی معاف کر دوں گا، پھر تجھے واپس جنت میں ایک دن پہنچاؤں گا اور تجھے اپنا نبی بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. بولو میں تجھے اپنا. تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ وہ دعا بتا دے نا، اللہ وہ دعا بتا دے جس کو اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم نے صاف فرمایا اللہ میں تو 300 سال روتے روتے اتنا تھک گیا ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہنا. اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے 300 سال رونا کوئی آسان کام نہیں ہے، میں جو بتاؤں وہی کہنا ہے. دعا دینے والا بھی کون؟ اس سے بڑا رحمان اللہ کون ہوگا کہ مانگنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں، مانگتا جائے گا، معاف بھی کرتا جاؤں گا، جنت کا فیصلہ بھی کرتا جاؤں گا، اور جاؤ آدم تمہیں میں اپنا نبی بھی بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. چلو اب وہ دعا کون کون تیار ہے؟ کیونکہ اب میں جو بات بتاتا ہوں وہ سن لو پہلے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم نے 300 سال رونے کے بعد جو دعا مانگی، ہمارے نبی فرماتے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال رونے کے بعد جو دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا. اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اللہ نے ان کو نبی بنانے کا فیصلہ کر دیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہی دعا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو جو بھی پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اب نبی کا تو سوال نہیں ہوتا تو کیا فرمایا؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اللہ جان مال عمر میں برکت عطا کر دے گا. تو چلو ہم پڑھیں گے وہ دعا، کیونکہ وعدہ ہے. اور یہ دعا دینے والے کون؟ اللہ خود دینے والے کون؟ اللہ. اور ہم کو دینے والے کون؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ دعا قرآن میں لکھی ہے، ہم کو کارڈ وارڈ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں. قرآن میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے، پارہ نمبر 8. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صحیح میں یہ دعا کبھی رات کے سناٹے میں پڑھو، یاد کرو اور ترجمہ یاد کر کے پڑھو. ایک ایک لفظ آپ پہ نہیں میرے اوپر فٹ آتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ بہت گنہگار، بہت گناہوں پہ شرمندہ ہے، بہت گناہوں پہ شرمندہ ہے. نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے. اللہ تجھے بھی ستایا ہے، مصطفیٰ کو بھی ستایا ہے، ماں کو بھی ستایا ہے، ابا کو بھی ستایا ہے، پڑوس کو بھی. ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ بہت گنہگار ہو. اللہ یعنی کتنا گناہ ہے اللہ یاد بھی نہیں ہے. لیکن وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، لیکن اللہ اگر آج تو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ میرے سے بڑھ کر ذلیل رسوا اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ معاف کر دے. یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ فوراً معاف کر دیتے. پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے. اللہ تجھے بھی ناراض کیا، مدینے والے مصطفیٰ کو بھی ناراض کیا، اپنی ماں کو بھی ناراض کیا، اپنے ابا کو بھی ناراض کیا. اللہ تو معاف نہ کرے گا، اللہ تو رحم نہ کرے گا، میرے سے بڑھ کر ذلیل رسوا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. تو یہ محرم مہینے میں یہ دعا شروع کر دو. کر دیں گے نا؟ شروع کریں گے انشاءاللہ. ایک تو وہ دعا بتائی شروع میں، 4 والی دعا بتائی، وہ بھی پڑھنے کا، یہ دعا بھی پڑھنے کا. یوں کہہ دو محرم مہینہ نئی زندگی، بولتے نا نیو ہیپی ایئر، نیو ہیپی ایئر، نیا خوشی والا سال. ہم مسلمانوں کا آج سے انقلاب ہوگا، ایک نیا خوشی والا سال شروع ہوگا. کون کون تیار ہے؟